انجینئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ روزہ دار جو ہے اس میں کافی لوگ جو ہیں ان کے یہ سوال ہوتے ہیں کہ کیا بیمار آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، کس طرح سے رکھے؟ مثال کے طور پہ شوگر کے جو مریض ہیں، آپ کا بھی ایک بیان ہے کہ شوگر ایک دائمی مرض ہے، تو یہ فرمائیے گا کہ شوگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے روزے کا کیا ہوگا؟ جو لوگ پرماننٹلی ڈس آرڈر کا شکار ہیں اور ان کو ڈاکٹرز جو واقعی خوف خدا رکھنے والے ہیں وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کو انٹیک چند گھنٹوں کے بعد لینا پڑے گا، آپ روزہ نہ رکھیں، تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ثانی دی ہوئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں جہاں رمضان المبارک کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مریض اور مسافر کو اجازت دی ہے کہ وہ اسے مؤخر کر سکتا ہے، بقیہ کے دنوں میں رکھ لے۔ اور اسی کی ایکسٹینشن آئی ہے جامع ترمذی میں، سنن نبی داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ میں، کہ نبی علیہ السلام نے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اجازت دی ہے کہ وہ بقیہ کے دنوں میں اپنے روزے پورے کر لے۔ لیکن اب ایک عورت پریگننٹ ہوئی، پھر 2 سال دودھ پلایا، پھر پریگننٹ ہو گئی، اور 2 سال دودھ پلایا کرتے کرتے 6-7 سال کے روزے جمع ہو گئے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، تو بس وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے کسی مسکین کو ایک وقت کا کھانا یا اس کے ایکویلنٹ اس کو راشن ڈلوا دے۔ جو پرمننٹلی مریض ہیں وہ بھی یہی کریں کہ 30 روزوں کا حساب کر کے اگر 500 روپیہ ایک وقت کا ان کا کھانا بنتا ہے، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کا کھانا کھاتے ہیں، جو وہ خود کھاتے ہیں تو فدیہ ادا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، انس بن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے، یہ 100+ ہو کے فوت ہوئے ہیں، تو وہ روزانہ گوشت کے ساتھ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھتے تھے سورۃ البقرہ کی کہ جو لوگ روزہ رکھنے پر طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دے دیں مساکین کو۔ اور دیکھیں پروٹوکول، گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے، خود وہ کھاتے ہوں یا نہ کھاتے ہوں، ایک وقت کا کھانا۔ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ 2 وقت کا کھانا، نہیں، ایک وقت کا کھانا، کیونکہ آیا ہے کہ آپ نے فدیہ دینا ہے مسکین کو، تو اس کو کہا جاتا ہے فدیہ۔ قضا یہ ہوتی ہے کہ روزہ چھوٹ گیا، بعد کے دنوں میں آپ رکھ لیں، جس طرح عورتوں کے مخصوص ایام کے روزوں کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر وہ چھوٹ جائیں تو انہوں نے بقیہ کے دنوں میں پورے کرنے ہیں، وہ چاہیں تو سردیوں میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ خود ام عائشہ کہتی ہیں، بخاری اور مسلم میں ہے کہ میں رمضان المبارک کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان کا مہینہ آتا تھا اس میں دیا کرتی تھی، کیونکہ اس میں نبی علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے، اور خاوند کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا یہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا۔ تو اس میں چونکہ نبی علیہ السلام کے اپنے روزے ہوتے تھے، اس لیے ان کو اجازت کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور وہ روزے رکھ لیا کرتی تھی۔ لیکن اتنے لیٹ کرنا کہ اگلا رمضان آ جائے، تو پھر سنن کبریٰ البیہقی میں حضرت ابو ہریرہ کا فتویٰ موجود ہے کہ اگر اگلا رمضان بھی آ گیا اور آپ نے پچھلے روزے قضا نہ کیے جو رہ گئے تھے بیماری کی وجہ سے یا کسی عورت کے مخصوص ایام کی وجہ سے، تو پھر ایک فدیہ بھی دیں گے اور روزے کی قضا بھی کریں گے۔ لیکن جو پرمننٹ مریض ہیں، شوگر کے مریض ہوں یا بہت بوڑھے لوگ ہوں جو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ فدیہ دے دیں، اور اس میں کسی کو گلٹ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک خوشخبری سنا دوں، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے انہی اعمال کا ثواب لکھو جو یہ صحت کے دنوں میں کیا کرتا تھا، کیونکہ میں نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے نا۔ تو ہمارا رب تو اتنا غفور رحیم ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کسی شخص نے پرفارم صحیح طریقے سے کیا یا نہیں کیا، اس کو جو گیون سرکمسٹانسز میں حالات فیوریبل ہیں نا، اس کے مطابق وہ اپنا پورا زور لگا دے۔ بس 2 چیزیں اس میں آپ کے جواب سے ہی، کہ ایک تو یہ کہ شوگر کا مریض جو ہے وہ اپنا شوگر ٹیسٹ اگر گلوکومیٹر کے ساتھ کر لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے روزے کی حالت میں پچھنے بھی لگوائے ہیں، کپنگ، حجامہ، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اور صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں پوری سند موجود ہے، کہ جسم میں کوئی چیز داخل کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، نکالنے سے نہیں ٹوٹتا۔ اب جب آپ شوگر کا ٹیسٹ کرتے ہیں یا ایون بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، تب بھی خون نکالا جا رہا ہوتا ہے۔ جو سوئی آپ داخل کرتے ہیں وہ کوئی خوراک کے طور پر تو نہیں ہوتی، وہ نکال لی جاتی ہے۔ تو آپ جب کوئی چیز نکال رہے ہوتے ہیں جسم سے، تو اس کی وجہ سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلڈ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں، شوگر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ایون بلڈ ڈونیٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بلڈ ڈونیشن والا معاملہ وہ کرے جس بندے کی صحت ہو، ادروائز اگر آپ نے بلڈ ڈونیٹ کیا تو بندہ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی ضرورت پڑ گئی ہے تو آپ روزہ توڑ دیں۔ ایسے روزے کا کوئی آپ نے اس اعتبار سے کفارہ ادا نہیں کرنا، سوائے اس کے کہ آپ نے ایک اور روزہ رکھ لینا ہے۔ روزے کا جو کفارہ میں اس کے ساتھ ہی مینشن کر دیتا ہوں، روزے کا کفارہ جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں آیا ہے کہ جان بوجھ کے جو شخص میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے اگر روزہ توڑتا ہے تو اس نے پھر
ایک غلام آزاد کرنا ہے جو آج کل آبسلیٹ ہے. غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 مسلسل روزے, اور اگر یہ نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو ایک وقت کا کھانا کھلانا. لیکن یہ روزہ توڑنا وہ ہے جو میاں بیوی کے ازدواجی تعلق سے ٹوٹے گا. کھانے پینے سے جو روزہ ٹوٹتا ہے اس کے بارے میں کچھ مینشن نہیں ہوا حدیث کے اندر. البتہ تابعین کے اقوال المصنف ابن ابی شیبہ میں ملتے ہیں کہ اگر کوئی کھا پی کے روزہ توڑتا ہے تو وہ حسب توفیق صدقہ کرے گا اور اس کے بدلے ایک روزہ رکھ لے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص غیر فطری طریقے سے کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا, میں اشارتاً آپ کے چینل کی وجہ سے بات کر رہا ہوں, تو پھر اس کا وہ ازدواجی تعلق والا کفارہ نہیں ہوگا. وہ بھی توبہ کرے, تھوڑا سا صدقہ کر دے حسب توفیق اور ایک روزہ رکھ لے تو اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. ابھی آپ نے خواتین کے ایام مخصوصہ کی بات جی کی. ہاں. بعض خواتین روزے نہ چھوڑ دے کے گھر سے ڈاکٹر سے دوائی لے لیں کہ جی مجھے میڈیسن دے دیں کوئی تاکہ میرا یہ جو دن ہے وہ مؤخر ہو جائے, کیا اس کی اجازت ہے؟ بالکل, بہت اچھی بات ہے, بلکہ ایسا کرنا چاہیے, کیونکہ رمضان کے بعد روزے رکھنا نا, جب اکیلا آپ کو روزہ رکھنا پڑے تو مشکل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی کریں. اور اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں, جو عورتیں حج اور عمرے پر جاتی ہیں, بعض اوقات ان کے ساتھ والے جو مرد ہیں وہ بیچارے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں, اسی وجہ سے ان کو رکنا پڑ جاتا ہے. تو ان کو بھی چاہیے کہ مخصوص ایام کو ڈیلے کرنے کے لیے ادویات استعمال کریں, تاکہ انہی دنوں میں, اگرچہ اس کا سلوشن موجود ہے اس اعتبار سے کہ عورتیں اپنا وہ طواف ڈیلے بھی کر سکتی ہیں, لیکن ساتھ مرد بیچارہ ویسے ہی ٹانگا جاتا ہے, وہ اکیلا پھر جا رہا ہوتا ہے حرم, عورت کو وہ چھوڑ کے جاتا ہے اپنے ہوٹل میں, تو اس کو ٹینشن پڑی رہتی ہے. اور اگر آپ عمرے کے لیے گئے ہیں 10 دنوں کے لیے, 5 دنوں کے لیے, اور وہیں پہ پیریڈز کا سلسلہ شروع ہو جائے, تو بہتر یہ ہے کہ ادویات کا استعمال کریں, یہ جائز ہے. اچھا جی صاحب, یہ فرمائیے گا کہ یہ تو مسائل جو بیسک ہیں وہ ہو گئے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی آپ نے عمرے کا ذکر کیا, تو بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو عمرے پہ تو چلے جاتے ہیں لیکن وہاں پہ جا کے حرم میں مسجد نبوی میں باجماعت نماز نہیں پڑھتے. کیا یہ جائز ہے؟ بالکل, یہ بدبختی ہے جی اس شخص کی. ہم خود ایسا کرتے رہے, ہم کسی کی بات کیا کریں. میں 2002 میں عمرے پہ گیا, میں نے بھی امام کعبہ کے پیچھے اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. ہمیں ہمارے مولویوں نے پٹی پڑھائی ہوئی تھی کہ گستاخ ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور دوسری طرف یہی لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. اور اس سے حیران کن بات, یہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں سے پیار, کانٹوں سے, پھولوں سے, اور مسجد نبوی کے امام سے نفرت. کتنی حیران کن بات ہے. یعنی مدینے کے پھول کانٹے کیا مسجد نبوی کے امام سے افضل ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتے. جامع ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت کعبے سے بھی بڑھ کر ہے. مسجد نبوی کے امام کا درجہ مسجد نبوی شریف کی خاک سے, پھولوں سے, کانٹوں سے بڑھ کر ہے. اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, الٹا اس سے نفرت کرتے ہیں. یہ بدبختی کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے اوپر یہ محرومی ہے. ان کو توبہ کرنی چاہیے کہ جن کو ان کے مولویوں نے یہ پٹی پڑھائی ہے کہ جی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. یہ سارے ایک دوسرے کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں. جس کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی, اور جو کافر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو, اس کے عقیدے کی خرابی جس مرضی لیول کی ہو, اس کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. دیکھیں صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, اے ابو ہریرہ, ان قریب ایسے امام آئیں گے جو غلط نمازیں پڑھائیں گے, تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا, ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا. اور 695 نمبر اثر ہے بخاری میں, حضرت عثمان کو جب معصور کر دیا بلوائیوں نے, تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہمارے امام ہیں, مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے, ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے کہیں گناہ گار نہ ہو. تو آپ نے فرمایا, مسلمانوں میں اجتماعی نیکی کا کام جماعت سے نماز پڑھنا ہے, تم نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, برائی میں ان سے الگ رہو. تو یہ حضرت عثمان نے ہمیں پہلے بتایا ہوا ہے, اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنا بھی درست ہے. البتہ جو فرقے اسلام سے نکل چکے ہیں, جس طرح اہل سنت کا ایک آف شوٹ ہے جن کو ہم سب کانٹیننٹ میں قادیانی کہتے ہیں, حنفی قادیانی, انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک ایسا عقیدہ رکھا کہ امت نے ان کو دائرہ اسلام سے نکالا, ان کے پیچھے ظاہر نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے جو شام میں پایا جاتا ہے, نصیریہ, جو علی اللہ کا عقیدہ نعوذ باللہ رکھتے ہیں, ان کو اہل تشیع نے اسلام سے خارج کر دیا. تو ایسے لوگوں کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. باقی جتنے ہیں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ, اہل سنت کے آف شوٹ, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, یہ سب کے سب مسلمان ہیں. اپنی غلطیوں کے باوجود ان کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے. یہ فرمائیے گا کہ شب قدر, جیسے کہ رمضان المبارک میں آپ نے پہلے خود بھی ذکر کیا کہ
اس کے لیے بھی اس کا بڑا درجہ ہے اور اس کے لیے بندے کو زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کرنی چاہیے. تو شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ جو عام بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں پانی دودھ بن جاتا ہے، اور یہ اس پہ ذرا یہ دودھ اس وقت بنتا تھا اور سمندر کا پانی شہد کی طرح میٹھا اس وقت ہوتا تھا جب سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں ہوتا تھا. ہاں اب جناب جب سے ہمارے پاس سی سی ٹی وی کیمرہ آیا ہے ان لوگوں کے جھوٹ پکڑے گئے. الحمدللہ سائنس نے جہاں توہمات کو ذلیل کیا ہے نا، وہیں پر مذہبی رسومات جو بزرگ بابوں نے داخل کر دی تھی، نبی علیہ السلام کی تعلیمات نہیں تھی. اور یہ میں ان بابوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے توہمات داخل کی. جو اچھے اوریجنل بابے ہیں ان سے تو ہم پیار کرتے ہیں، ان کی تو کتابیں ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہیں. یہ میرا جو شعر ہے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، یہ وہ بابے ہیں جنہوں نے دین میں اس طرح کی بدعات داخل کی ہیں. تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے. صحابہ کرام کو نہیں اپنے دور میں پتہ چلا کہ نشانی کیا ہے. اگرچہ قرآن پاک تو کسی ایک خاص رات میں نازل ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اسکیٹر کر دیا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں 21ویں کو، کبھی 23ویں کو، کبھی 25ویں کو، کبھی 27ویں کو. اور یہ ہر علاقے کے اعتبار سے ہے، یہ نہیں ہے کہ سعودیہ کے اعتبار سے دیکھنا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک پروٹوکول ہے. امریکہ میں دن ہوتا ہے، ہمارے یہاں رات ہوتی ہے، تو لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ شب قدر کا کیا بنے گا. یہ اللہ کی طرف سے پروٹوکول ہے. 24 گھنٹے شب قدر ہے اللہ کی طرف سے، جہاں جہاں آتی جائے گی وہ مناتے جائیں اپنی. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو شب قدر کے حوالے سے آپ نے فرمایا ہے، اس کا مطلب ہم کیا یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھیں تو آپ کو شب قدر مل گئی؟ جی مل گئی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور پھر فجر کی بھی جماعت سے پڑھی اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا. تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے قیام اللیل پانے کا. اور رمضان مبارک کے آخری عشرے کا مقصد ہی قیام اللیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا اور شب قدر کو حاصل کرنا ہے. شب قدر کو حاصل کرنا یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو نشانی دکھا دی جائے گی یا حضرت جبریل علیہ السلام آ کے آپ سے مصافحہ کریں گے. یہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف آپ نے قیام کرنا ہے. اور شب قدر کی جو فضیلت ہے وہ تو روزانہ ہوتی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رحمت کا طلبگار میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اسے عطا کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اسے عطا کروں. یہ تو روزانہ ہی فضیلت حاصل ہوتی ہے. ہاں شب قدر والی جو فضیلت ہے وہ مغرب سے لے کر فجر تک رہتی ہے، اور عام دنوں میں آخری تہائی رات روزانہ رہتی ہے.